دانش نامہ میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی کہانی کی، ایک ایسی محبت کی جو زہر بن جاتی ہے، اور ایک ایسے جنون کی جو ساری حدیں پار کر دیتا ہے۔ جی ہاں، ہم گہرائی میں اترنے والے ہیں اردو ناول نشہ عشق کی دنیا میں، ایک ایسی دنیا جو ڈرامہ، جذبات اور انتقام سے بھری پڑی ہے۔ اور کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ ایک طوفان کے بیچوں بیچ، جہاں دو محبت کرنے والے جو کبھی ایک تھے اب آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ اور یہ ملاقات کوئی عام ملاقات نہیں، یہ ایک دل دہلا دینے والا لمحہ ہے جہاں ماضی کے زخم ایک بار پھر تازہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہیں سے کہانی کا پہلا باب کھلتا ہے، ایک تلخ واپسی۔ سمجھیں کہ یہ صرف ایک شخص کی واپسی نہیں ہے، بلکہ یہ ان پرانے زخموں کی واپسی ہے جو کبھی بھرے ہی نہیں تھے۔ تو آئیے ملتے ہیں اس الجھے ہوئے جال کے مرکزی کھلاڑیوں سے۔ سب سے پہلے ہیں ارمان عثمانی، ایک طاقتور ارب پتی جو 1 سال بعد پاکستان لوٹا ہے۔ پھر ہے ہانیہ عمران، وہ لڑکی جسے ارمان پیچھے چھوڑ گیا تھا اور جو اب محبت اور نفرت کے بیچ میں پھنسی ہوئی ہے۔ ان کے درمیان کھڑا ہے ایس پی حاشر خانزادہ، جو کبھی ارمان کا جگری دوست تھا لیکن اب اس کا جانی دشمن ہے۔ اور آخر میں شازمہ عثمانی، ارمان کی بہن جو اپنے بھائی کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ ان سب کی زندگیاں محبت، دھوکہ اور ایک تلخ ماضی کے طوفان میں بری طرح جکڑی ہوئی ہیں۔ کہانی کا جو اصل مرکز ہے نا، وہ ان دو لوگوں کا ٹکراؤ ہے، ارمان عثمانی اور ایس پی حاشر خانزادہ۔ ایک وقت تھا جب یہ سگے بھائیوں سے بھی بڑھ کر تھے، لیکن آج حالات یہ ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ ارمان سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ سازش ہوئی ہے، جبکہ حاشر کا ماننا ہے کہ ارمان نے اس کے خاندان کی عزت خاک میں ملا دی ہے۔ ایک اپنی محبت واپس چاہتا ہے تو دوسرا ماضی کا حساب برابر کرنا چاہتا ہے۔ تو حاشر کرتا کیا ہے؟ وہ ایک جال بچھاتا ہے، ایک ایسا جال جس سے ارمان بچ ہی نہیں سکتا۔ وہ ارمان کی فیکٹری میں منشیات اور اسلحہ رکھوا دیتا ہے۔ اب ظاہر ہے قانونی بحران اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ ارمان کو خود پاکستان آنا پڑتا ہے، اور حاشر کا پلان کامیاب ہو جاتا ہے۔ ارمان سیدھا اسی ماضی کے منہ میں آ گرتا ہے جس سے وہ 1 سال سے بھاگ رہا تھا۔ اچھا، تو یہاں سے کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے اور ہم داخل ہوتے ہیں دوسرے باب میں، محبت، نفرت اور جنون۔ ارمان کی واپسی کوئی سیدھی سادھی واپسی نہیں ہے، یہ تو ایک خطرناک کھیل کا آغاز ہے، ایک ایسے جنونی ٹاکب کا جس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ اب ہانیہ کی حالت دیکھیں۔ ایک طرف اس کے دوست ہیں جو اسے سمجھا رہے ہیں کہ بھائی جس نے اتنا دکھ دیا اسے بھول جاؤ، آگے بڑھو، لیکن دوسری طرف اس کا اپنا دل ہے جو کسی کی نہیں سنتا، وہ اب بھی ارمان کے لیے ہی دھڑکتا ہے۔ اور ارمان وہ ہانیہ کو صاف صاف کہہ دیتا ہے، مجھ سے دور رہو ورنہ میری جنونیت سہ نہیں پاؤ گی۔ یہ صرف دھمکی نہیں ہے، یہ اس کے ارادوں کا اعلان ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں محبت اور کسی کو اپنی ملکیت سمجھنے کی خواہش کے بیچ کی لکیر بالکل مٹ جاتی ہے۔ پھر آتی ہے وہ رات جو ہانیہ کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھی۔ رات 10 بجے ایک انجان نمبر سے دھمکی بھری کال آتی ہے۔ 11 بجے خود ارمان کال کرتا ہے اور کہتا ہے چیلنج قبول ہے میری جان، میں تمہیں پکڑنے آ رہا ہوں۔ اور پھر رات کے 3 بجے جب ہانیہ گہری نیند میں ہوتی ہے، ارمان چپکے سے اس کے کمرے میں آتا ہے اور اس کی گردن پر ایک نشان چھوڑ جاتا ہے۔ صبح جب ہانیہ اٹھتی ہے اور وہ نشان دیکھتی ہے تو اس کی دنیا ہل جاتی ہے۔ ارمان نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کہیں بھی پہنچ سکتا ہے۔ تو اب ارمان کا جنون ایک قدم اور آگے بڑھتا ہے۔ اب یہ صرف دماغی کھیل نہیں رہا، اب وہ ایک ایسا قدم اٹھانے والا ہے، ایک ایسا مطالبہ کرنے والا ہے جو ہانیہ کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ اور وہ کرتا کیا ہے؟ وہ ایک دن اپنی بہن شازمہ کو لے کر بنا بتائے ہانیہ کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ وہاں جا کر وہ سیدھا ہانیہ کا ہاتھ مانگتا ہے اور کہتا ہے شادی ابھی کرنی ہے۔ جب ہانیہ کے گھر والے ہچکچاتے ہیں تو وہ ہانیہ کے کھوئے ہوئے بھائی بدر کو نقصان پہنچانے کی دھمکی دیتا ہے، اور پھر اگلے جمعے کی تاریخ بھی خود ہی طے کر دیتا ہے، مطلب انکار کا کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑتا۔ تو بلیک میلنگ کے ذریعے یہ شادی ہو جاتی ہے، لیکن رخصتی کا منظر بہت ہی دل دکھانے والا ہوتا ہے۔ ہانیہ کی ماں اسے دعا دینے سے بھی انکار کر دیتی ہے، اور یوں ہانیہ ایک نئی زندگی شروع کرنے کے لیے بالکل اکیلی رہ جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی کہانی اپنے کلائمیکس پر پہنچتی ہے۔
اندر کا دشمن۔ سب کو لگتا ہے کہ یہ دشمن باہر ہے، لیکن اصل خطرہ کون ہے، اس کا جواب اتنے چونکا دینے والے اور پرتشدد طریقے سے سامنے آتا ہے کہ سب حیران رہ جاتے ہیں۔ ارمان ہانیہ کو لے کر اپنے گھر پہنچتا ہے، یہ سوچ کر کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہاں ان کا استقبال پھولوں سے نہیں بلکہ ارمان کی اپنی بہن شازمہ کے الٹیمیٹم سے ہوتا ہے۔ وہ صاف کہتی ہے، اگر مجھ سے محبت کرتے ہو بھائی تو اسے ابھی طلاق دے دو۔ اور بات صرف الٹیمیٹم تک نہیں رہتی، شازمہ کا غصہ اور حسد اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ وہ سیدھا ہانیہ پر چاقو سے حملہ کر دیتی ہے، اور اس لمحے میں ارمان اپنی بیوی کو بچانے کے لیے خود آگے آ جاتا ہے، ایک ڈھال کی طرح۔ اور یہیں پر سب سے بڑا راز کھلتا ہے۔ وہ جو دھمکی بھری فون کالز ہانیہ کو آ رہی تھیں، وہ کوئی اور نہیں بلکہ شازمہ ہی کر رہی تھی۔ اس کی نفرت کی وجہ تھی ہانیہ کے بھائی کے ساتھ اس کا ناکام رشتہ۔ اس نے یہ سارا ڈرامہ صرف اس لیے رچایا تاکہ وہ اپنا بدلہ لے سکے اور کسی کو شک بھی نہ ہو۔ اصل دشمن باہر نہیں، گھر کے اندر ہی چھپا ہوا تھا۔ تو شازمہ کا انجام جیل نہیں ہوتا بلکہ اسے ایک ذہنی اسپتال بھیج دیا جاتا ہے، اور ارمان کے لیے شاید اس سے بڑی تکلیف کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کی اپنی بہن جس سے وہ اتنی محبت کرتا تھا، اپنے ہی جنون میں اس حد تک کھو گئی تھی۔ خیر، جب یہ طوفان تھم جاتا ہے تو کہانی کا آخری باب شروع ہوتا ہے، محبت کا نشہ۔ یہ باب ہے زخموں کے بھرنے کا، معافی کا، اور اس محبت کی جیت کا جس نے اتنی آزمائشوں کا سامنا کیا ہے۔ ارمان اب ایک ایک کر کے سب کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ہانیہ کی ماں سے جا کر معافی مانگتا ہے اور وہ انہیں معاف کر دیتی ہیں۔ وہ ہانیہ کے کھوئے ہوئے بھائی بدر کو بھی ڈھونڈ نکالتا ہے، اور یوں بکھرا ہوا خاندان پھر سے ایک ہو جاتا ہے۔ آخر میں وہ ہانیہ کو لے کر سوات کی وادیوں میں چلا جاتا ہے تاکہ وہ سکون سے ایک نئی زندگی شروع کر سکیں۔ اور سوات کے ان پرسکون پہاڑوں میں ارمان ہانیہ سے کہتا ہے، اتنا مت سوچو میری جان، بس مجھ پر توجہ دو۔ تمہارے جسم سے تمہاری روح میں اترتے ہوئے میں ہر درد بھول جاتا ہوں۔ تم میرا سکون ہو، میرا نشہ ہو۔ آخرکار ان کی محبت ماضی کے ہر سائے سے آزاد ہو کر سکون پا لیتی ہے۔ لیکن نشہ عشق کی یہ کہانی ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ کیا ایک ایسی محبت جس کی شروعات ہی جنون، زبردستی اور تشدد سے ہوئی ہو، کیا وہ واقعی کبھی ان زخموں سے پوری طرح ٹھیک ہو سکتی ہے؟ تو اگر یہ تجزیہ پسند آیا تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں جو اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔